حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد آج میں اہل مری سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ، جس جذبے سے اس اجتماع میں شرکت کی ہے اور ایک تاریخی جلسہ منعقد کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہر چند کہ میں ایک لمبے عرصے تک یہاں کسی عوامی جلسے میں نہ آ سکا ہوں، لیکن آج کا اجتماع یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے دلوں سے ہماری محبت، ہمارا تعلق کوئی نکال نہیں سکا ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق اب کے اور بھی مضبوط ہوگا، اور بھی مضبوط ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ماضی میں بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ اب شاید نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے، مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام فتح حاصل کر چکا ہے، اور اب ہم نے ان کے ایجنڈے کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ لیکن الحمدللہ خطے میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم نے اس نظریاتی چیلنج کو قبول کیا، ہم میدان میں رہے، اور امریکہ ہو یا مغربی طاغوت ہو یا صہیونی قوت ہو، ہم نے ان کو شکست دی ہے، اور یہ جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی تا وقت ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنی آزادی کا علم بلند کر سکیں۔ میرے محترم دوستو، ریاست کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک مستحکم معیشت کی اور ایک امن و امان کی۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہو یا عام آدمی کی خوشحال زندگی کا مسئلہ ہو، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آئے گا تو ملک کو ٹھیک کر دے گا، معیشت کو ٹھیک کر دے گا، ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دے گا، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
ہمیں اس محاذ پر جنگ لڑنی ہے. بہت ہو چکا. 75 سال پہلے ہم نے یہ ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے. مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی امید پر، لا الہ الا اللہ کے نظام کی امید پر اپنی جانیں نچھاور کی. ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں نچھاور کی. کیا کسی نے آج تک گریبان میں جھانک کر یہ سوچا ہے کہ 75 سال تک ہم نے لا الہ الا اللہ کا کیا مذاق اڑایا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کیا؟ من حیث القوم ہمیں سوچنا ہے، قیادت نے سوچنا ہے. اور یاد رکھو مری کے بھائیوں، میرے دوستو، اب ماضی کی لکیروں کی پیروی کرنے کی بجائے ہمیں نئے زاویے کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے. ایک نیا سفر شروع کریں، ورنہ وادی تیہ کی طرح 40 سال گھومتے پھرتے رہو گے، منزل کا پتہ نہیں چلے گا. میرے محترم دوستو، یہاں انگریز بھی آیا، 150 سال تک یہاں پر قابض رہا. ہمارے اکابر کی تاریخ ایک درخشندہ تاریخ ہے کہ انہوں نے قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہے. والوں یہ جلسہ ہے، آج یہ پرچم نبوی میرے ان اکابر و آنے والے تمام کی وارث ہے، ان کی قربانیوں اور ان کے نظریات کی امین ہے. اور یہ جمعیت علماء جو اپنی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے، اس کی پشت پر قربانیاں ہیں، اس کی پشت پر 100 سالہ جدوجہد ہے، اس کی پشت پر 100 سالہ ایک درخشندہ تاریخ ہے. پھر ہم پاکستان میں آج اپنے مقصد کی جنگ کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے. افغانستان میں روس آیا تو وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھایا، ہتھیار پھینکے نہیں. امریکہ آیا تو امریکہ کو 20 سال تک لڑ لڑ کر باہر نکال دیا. مگر پھر بھی اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی حماقت کر رہے ہیں. کل پرسوں ہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے شکست کھا چکا ہے، اور آج ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے بچوں پر 5000 کے قریب چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، ملبوں کے نیچے اب بھی دبی ہوئی ہیں، وہی ملبے ہی ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں. یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے جو چھوٹے بچوں پر بمباری کرتا ہے، عورتوں پہ بمباری کرتا ہے، پرامن شہریوں پر بمباری کرتا ہے. تمہیں جرت ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ بڑے بڑے فلسفوں میں جا رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جدلیات لڑا رہے ہیں.
ہم تو صاف بات کرتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے. اہل فلسطین ہمارے بھائی ہیں، اور آج پوری امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، اخلاقی حمایت ہو، سیاسی حمایت ہو، اور آج خدا خدا کر کے اسلامی تنظیم کانفرنس کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے. میں آپ کی اجازت سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ اکٹھی ہے، خیال رکھو کمزور موقف مت دکھانا. اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے بحری بیڑے لا کر صہیونی قوتوں کی حمایت کر سکتا ہے، ان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے آ سکتا ہے، تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف رونے ہی کے لیے ہیں اور میدان میں نکلنے کے لیے نہیں. میرے محترم دوستو، اگر افغانستان کے محاذ پر ہمارے بھائیوں پر تکلیف آئی، ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے. آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے. اور جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، اور انسانیت دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی. آج آپ کے اس اجتماع سے بھی جو تائید مل رہی ہے، میں اسے معمولی تائید نہیں سمجھتا. مسلمان امت کیا چاہتی ہے؟ اسلامی قیادت نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنا ہے، اور امریکہ، خود امریکہ میں وہاں کے عوام نے اس ظلم کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور اپنی حکومتوں پہ تنقید کی ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ دنیا کے عوام کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہا. ہم اسلامی تنظیم کانفرنس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جرأت مندانہ موقف لے اور براہ راست اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرے. میرے محترم دوستو، میں نے کوئی پرواہ کسی کی نہیں کی، اور اپنے اس وطن عزیز کی اور اس سرزمین پر بسنے والے پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فلسطین کی حماس قیادت کو ملنے کے لیے گیا، اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. نعرہ تکبیر!
انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پوری دنیا میں ہماری سب سے بڑی امید پاکستان ہے، کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو جرأت مندانہ موقف دیا ہے، ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر بمباری کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوا کرتے، یہ اسلام کا اخلاق ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا اخلاق ہے کہ جنگ میں بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، بوڑھوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، یہاں تک کہ ان کی کلیساؤں میں اور عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے راہب جو بزام خیش سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت میں مصروف ہیں، ان کو بھی مت چھیڑنا، ان کے مال مویشی کو بھی نہیں چھیڑنا، ان کے باغات کو تباہ نہیں کرنا، ان کے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ جنگ کے بھی عظیم الشان اصول دین اسلام نے دیے ہیں، اور ایسے ذلیل اور رسوا قومیں جس طرح صہیونی قوم کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے بچوں کو بھی قتل کرنا جائز ہے، عورتوں کو بھی قتل کرنا جائز ہے، انسانیت کا قتل، میں سوچتا ہوں کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ آج اگر ہم یہاں پر جلسے میں ایک سخت لفظ کہہ دیں، پوری دنیا کی مغربی دنیا، ان کے این جی اوز، ان کے انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں، یہ بڑے شدت پسند ہیں، آتنکواد ہیں۔ بابا ہم جب برصغیر پر انگریز کا قبضہ تھا تو اس وقت بھی لڑے تھے نا۔ کیا بات ہے۔ میں انڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان والوں، وہ تاریخ تو آپ کی اور ہماری مشترک ہے، تم اپنی تاریخ بھی بھول گئے ہو، تم اپنے آباء و اجداد اور ان کی قربانیوں کو بھی جھٹلا رہے ہو، تم نہرو اور گاندھی کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ یہ ہندوستان کی تاریخ تھی، اور میں جمعیت علماء ہند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہاں کی اپنی حکومت سے اختلاف کیا اور واضح اعلان کیا کہ ہم فلسطینی مجاہدین کو دہشت گرد کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ سو میرے محترم دوستو، آج انسانی حقوق کی تنظیمیں گنگ ہو گئی ہیں، ان کو فلسطین کے اور غزہ کے بچے نظر نہیں آ رہے، ان کو وہ ظلم و ستم یاد نہیں آ رہا۔ امریکہ جب بھی بات کرتا ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، کس چیز کے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو گوانٹانامو بے میں اس کے مناظر ہم نے دیکھے تھے، جہاں پر انہیں جنیوا کنونشن کے تحت قیدیوں کے حقوق بھی ان کو نہیں دیے گئے اور انکار کیا گیا، برہنہ کر کے، لٹا کر امریکی فوجی ان کے پشت پر بیٹھ کر سگریٹ پیا کرتے تھے، برفوں پر لٹاتے تھے، اور آج بھی باگرام کے عقوبت خانوں میں دیواروں پر ان کا خون نظر آ رہا ہے۔ تم نے عراق میں ابو غریب جیل میں کیا کیا؟ زندہ انسانوں پر کتے چھوڑے اور کتے ان کو نوچتے رہے۔ یہ تمہارے انسانی حقوق ہیں؟ تمہارے سمندروں میں کھڑے بحری بیڑوں کے اندر جو عقوبت خانے ہیں اور جس طرح انسانیت کے ساتھ کیا، تمہارے تو انگ انگ سے انسان کا خون ٹپک رہا ہے، آپ کس بنیاد پر انسانی حق کی بات کرتے ہیں؟
ایک قابض ملک، فلسطین کی سرزمین پر قابض ملک، ناجائز بچہ. میں اپنے حکمرانوں کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا پاکستان کی تاریخ بھی مد نظر رہے آپ کے. پاکستان کی قرارداد 1940 میں پاس ہوئی لاہور میں، اور بانی پاکستان محمد علی جناح نے فلسطینیوں کی حمایت کو اس پاکستان کی قرارداد کا حصہ بنایا تھا. سرزمین فلسطین پر یہودی بستیوں کے قیام کی مخالفت کی تھی، اور جب پاکستان بنا اور 1 سال بعد اسرائیل بنا تو اس کو برطانیہ کا ناجائز بچہ کہا تھا. اور اسرائیل کے پہلے صدر نے جو سب سے پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا، اس میں واضح طور پر کہا کہ ہمارے خارجہ پالیسی کی بنیادی اصولوں میں یہ شامل ہے کہ ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کو ختم کرنا ہے، یعنی پاکستان. سو پاکستان میں ان کو جانتا ہے اور وہ بھی پاکستان کو جانتا ہے. کم از کم بانی پاکستان کے اس فکر کا تو احترام کر لو. یہاں پاکستان میں ایک حکومت لائی گئی جس کا ایجنڈا تھا اسرائیل کو تسلیم کرانا. لوگ تو آج اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، تو ہم نے تو 15 سال پہلے بائیکاٹ کیا تھا. ہم جہاں بھی جاتے ہیں سب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. مہنگائی تب بڑھتی ہے جب ملک کی معیشت گرتی ہے. تو ایسی حکومت لائی گئی کہ جس کے ایجنڈے میں یہ بات شامل تھی کہ پاکستان کو کمزور کرے. اور ایک دلیل میں بطور ثبوت کے پیش کرتا ہوں. جب عمران خان نے کہا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، بھئی پاکستان کا کشمیر پر ایک موقف ہے، ایک واضح موقف جو اقوام متحدہ میں ریکارڈ کرایا گیا ہے، سلامتی کونسل کے قرارداد کے تابع ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ کرسی ملی نہیں اور آپ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ کے ایجنڈے میں شامل تھا. سو اسرائیل کو تسلیم کرانا یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا. ملک کی معیشت کو تباہ کرنا اور پاکستان کو تقسیم کرنا یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا. اور آپ نہ مانیں، آپ پھر گھر میں جا کر بحث کریں کہ یہ تو فضل الرحمان کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات کر رہا تھا. لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ایک دن تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی. سو ہم نے ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے. اور جب پاکستان دیوالیہ پن کے کنارے لگ رہا تھا اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کو دیوالیہ قرار دے اور کوئی ملک پاکستان کو 1 روپیہ بھی مدد نہ دے، کیونکہ ایک دیوالیہ ملک کو کون مدد دیتا ہے؟
تو پھر تب جا کر سب کی آنکھیں کھلی. پہلے صرف ہم کہتے تھے یہ فتنہ ہے، اب جس سے بات کرو کہتے ہیں وہ فتنہ. قائد تیری بصیرت کو پہلے صرف ہم کہتے تھے یہ بیرونی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آج سب کہتے ہیں یہ تو باہر کے ایجنٹ تھے. تو ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے. اور میں نے جب ابھی عدم اعتماد نہیں آیا تھا اور جب نئی حکومت نہیں بنی تھی تو میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ملک کی معیشت اب اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت اس کو دوبارہ سنبھالا نہیں دے سکے. صرف اتنا سنبھالا ہم نے دیا 1.5 سال میں کہ دیوالیہ پن سے نکال دیا مشکل سے. لیکن ابھی تک چیلنجز موجود ہیں. اگر ملک کی معیشت کے بہتری کی طرف کچھ اشارات ملے بھی ہیں تب بھی ابھی تک عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت آئے، ایک مضبوط حکومت آئے اور قوم السرنو ایک نئے زاویے کے ساتھ یہ سوچے کہ آنے والا مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے صفوں سے ان قوتوں کو شکست دے کر میدان سیاست سے باہر نہ کیا، اگر ہم نے ان قوتوں کو سمندر برد نہ کیا تو یاد رکھیں پھر آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے آ کر ہمیں کہا تھا تو ہم نے یقین نہیں کیا. تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بہت مشکل سے ہم سفر کر رہے ہیں اور آج چین جیسا دوست جس نے سب سے پہلے پاکستان پر اعتماد کیا اور اپنی نئی اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد پاکستان سے شروع کیا، سی پیک سے شروع کیا، تم نے سب سے پہلے اس سی پیک کو منجمد کر دیا. تمام میگا پروجیکٹس کو آپ نے منجمد کر دیا. اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستی تو کو ہمالیہ سے بھی بلند ہے، بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں. سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے. اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور ملک بھی چلے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، عوام کی رائے کے برعکس ملک پر ایک حکومت مسلط کی گئی تھی اور ہم نے سب سے پہلے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. ہم نے کہا ہمیں ایسی ناجائز حکومت کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے، اور تب تک لڑتے رہے جب تک کہ ان کو زمین بوس نہیں کر دیا. آگے بھی یہ جنگ قوم نے لڑنی ہے. یہاں آئین ہے، یہاں قانون ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں مملکت کے نظام میں عوام کی شراکت ہے، اس کی رائے ہے. تو آپ حضرات نے اپنی رائے تبدیل کرنی ہوگی. آپ نے اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا. ابھی الیکشن کا اعلان ہو چکے ہیں تو ایک بار پھر ذمہ داری آپ پہ آ گئی. ہم تو بطور جماعت کے اپنا نظریہ پیش کریں گے لیکن فیصلے کی گھڑی پھر آپ کے پاس آ گئی. تو آپ نے سوچنا ہے کہ اپنے ملک کا مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے. یقیناً طویل المدت پالیسیوں کے نتیجے میں ہم ان بحرانوں سے نکل سکتے ہیں. تو میرے محترم دوستو،
ہم میدان میں ہیں، میدان میں آگے بڑھیں گے اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اللہ کی کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اس پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور حقیقی معنوں میں قرآن و سنت پر مبنی ایک نظام جب تک ملک میں نہیں آئے گا، ہمیں کوئی خیر کے دن کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چند ایک دن کی خوشی آ جاتی ہے لیکن سکون کی زندگی نہیں ملتی، ہر وقت رہتا ہے آج کیا ہو جائے گا تو کل کیا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے اور میدان میں رہے گی انشاءاللہ، اور یہ جنگ ہم نے مل کر آگے لڑنی ہے، آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ کی رفاقت کے ساتھ اور آپ کی صداقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ان حالات کا ادراک ہے، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت آتی ہے اور وہ چاہے 2 دن کی کیوں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار کل تو یہ حکمران تھا تو یہ مہنگے گئی سے۔ مجھے یاد ہے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں ہمیں کامیابی مل گئی اور ہم نے حکمران جماعت کو پچھاڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ہمارے ایک ساتھی سے ٹی وی انٹرویو میں ایک اینکر پوچھتی ہے، اینکر صاحبہ وہ پوچھتی ہے اب تو صوبے میں آپ نے بلدیاتی الیکشن جیت لیا ہے، اب تو مہنگائی ختم کر دیں گے نا آپ؟ اب آپ بتائیں، پالیسیاں بنانا بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے، کونسلر کا کام ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو ویسے جاہل بنا دیتے ہیں اور جاہل بنا کر کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کر دیں۔ تو یہ جاہل نہیں ہوتے، یہ ہمارے مولوی صاحبان جانتے ہیں، یہ متجاہل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں میں مت نہیں آنا ہم نے، اور بڑے استقامت کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، پوری خود اعتمادی کے ساتھ جمعیت علماء کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز فرمائے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا گہوارہ بنائے، یہاں پر معاشی خوشحالی لائے، یہاں ترقی لائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان قوتوں سے نجات دے جو در حقیقت وہ یہودی کے لیے، صہیونی کے لیے اور بیرونی ایجنڈے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین۔ مالک الملک ہمارے آج کے اجتماع کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ جمع غفیر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دست بدعا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کے اندر نظام اسلام کو مقدر فرما دے، جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اللہ انہیں قبول فرما، اس اجتماع کی حاضری کو قبولیت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اجتماع میں دور دراز سے آنے والے ہمارے حضرات کو قبولیت عطا فرما اور اپنی طرف سے جزائے جزیل عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی النبی الحبیب الکریم برحمتک